نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پر کہ رب کائنات جل وعلا کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ یہ بندہ ناچیز یعنی میں محمد سعید الحسن سن 1397 ہجری منگل کے دن 29 شعبان المعظم کو اس گاؤں میں آیا تھا، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جو شمسی تاریخ ہے 17 اگست تھا 1977، 29 شعبان معظم تھی، اگلے دن رمضان مبارک کا آغاز ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے قرآن مجید فرقان مجید کی تفسیر پڑھانے کا آغاز کر دیا تھا بحمد اللہ تعالی۔ اس وقت سے لے کے آج تک بحمد اللہ تعالی جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 9ویں مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر مکمل ہو رہی ہے، اور آج قرآن مجید فرقان مجید کی اس 9ویں مرتبہ تک غالباً 9ویں مرتبہ جہاں تک مجھے یاد ہے آخری 2 مبارک صورتوں کی آج وہ تفسیر اور ترجمہ میں عرض کروں گا بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ یہ رب کائنات جل وعلا کی عطا فرمودہ توفیق اور ہمت کے ساتھ ایسے ہوا۔ اب جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ بیت گیا، آج سن ہجری کیا ہے 1443 اور 1397 کو یعنی تقریباً 46 برس ہو گئے ہیں قرآن مجید فرقان میں کی تفسیر کا سبق شروع ہوئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ بہت کم ناگہ ہوتا ہے، تقریباً روزانہ قرآن مجید فرقان میں کی تفسیر کا سبق ہوتا ہے۔ ہاں میں نے کہیں جانا ہو، کوئی ایسا سبب بن جائے یا میں ہرمیشی فین زیارت کے لیے جاؤں تو جو ناگے ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، وگرنہ کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تفسیر کا سبق ہو جائے۔ آج آپ قرآن مجید فرقان میں کی آخری 2 صورتوں کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سید عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھ پر 2 ایسی صورتیں نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل رب کائنات نے دوسری صورتیں نازل نہیں فرمائیں۔ ایک روایت میں 3 صورتوں کا ذکر ہے، ایک قل ھو اللہ احد، ایک قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم ان کو خصوصی اہمیت عطا فرمایا کرتے تھے۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو روزانہ سونے سے قبل تلاوت فرما کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے رخ زیبہ پر، اپنے سینہ پر نور پر اور اپنے بدن انور پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا میرے کریم آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے مس فرما لیا کرتے تھے۔ اور جب میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشم بیمار تھے، جس بیماری میں حضور عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے، عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے ان مبارک صورتوں کو پڑھ کر رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کیا اور حضور کے جسم انور پر اس نیت کے ساتھ پھیرا کہ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں پہ دم نہیں کیا، رسول رحمت کے ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے جسم انور پہ پھیرا تو رسول محترم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، پہلے ان کا یہ بیماری کے اعتبار سے فائدہ تھا، اب بیماری کے اعتبار سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صورتیں قل ھو اللہ شریف، سورہ فلق اور والناس میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت کا شان گرامی قدر ہے، یہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ ویسے پورے کا پورا قرآن کریم جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو شفا اور رحمت بنا کے بھیجا ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہ سے یہ مروی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 شفائیں عطا فرما رکھی ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک شفا قرآن کریم ہے اور دوسری شفا شہد ہے۔ میرے کریم نے فرمایا یہ 2 شفائیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرما رکھی ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے حلق میں درد ہے، میرے کریم نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، حلق کا درد جاتا رہے گا۔ ایک شخص عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہے، دل کا درد ہے یا سینے میں درد ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور کہ قرآن پاک سینے کی درد کی شفا ہے، تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت فیض درجت پہ ایک شخص کو لایا گیا، وہ شخص دیوانہ تھا، اس کو دورے پڑ رہے تھے، اس کو زنجیروں میں رسیوں میں باندھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو شفا عطا فرما دی، وہ صحت مند توانا ہو گیا، رسیاں کھل گئیں، وہ دیوانہ تھا فرزانہ ہو گیا۔ بارگاہ سالت باب میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام عبداللہ کے پاس ایک دیوانہ لایا گیا تھا، عبداللہ نے کچھ پڑھ کے اس کے کان میں دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی مرض کو دور فرما دیا، گویا اس کی رسیاں کھل گئیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ تو نے کیا پڑھ کر اس کے کان میں پھونک ماری تھی؟ سیدنا عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام سورہ مومنون کی آخری 4 آیات مبارکہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون آخر تک، ان کو پڑھ کر میں نے اس کو دم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو اس وقت دور فرما دیا۔ میرے کریم مسکرا دیے، فرمانے لگے عبداللہ وہ تو بیمار تھا نا، قسم ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ کی اگر یہ پڑھ کر تو پہاڑ پہ دم کر دیتا وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم براہ راست قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ خشیت الہیہ سے وہ پانی کی طرح بہہ جاتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں متعدد کتب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی متعدد کتب حدیث کے اندر یہ چیز حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم گروہ صحابہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ طیبہ کی جانب آ رہے تھے، راستے میں ہمارا گزر ایک قریہ، ایک گاؤں، ایک بستی پر سے ہوا، بستی والے کافر تھے۔ جب انہیں ہمارے بارے میں پتہ چلا یہ مسلمان ہیں تو انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے ہمیں بستی میں داخل نہ ہونے دیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، برا سلوک کیا، مجبوراً ہمیں قریبی جنگل میں خیمے لگانے پڑے۔ ہم نے جنگل میں خیمے لگائے اور ٹھہر گئے۔ رات کے وقت ان کا ایک فرد آیا بستی میں سے اور اس نے آ کر بتایا کہ ہمارے چودھری کو، ہمارے لیڈر کو سانپ نے ڈھس لیا ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دام پڑنے والا ہو یا کوئی دوائی ہو تو ہمیں وہ بتاؤ تاکہ ہمارے اس لیڈر کو آرام آ جائے۔ دراصل بستی والوں نے ان کو معاذ اللہ تعالیٰ خانہ بدوش سمجھا تھا کہ یہ جنگل بیابان میں گھومنے پھرنے والے ہیں اور ان کا سانپوں کے ساتھ، بچھوؤں کے ساتھ، حشرات ولد کے ساتھ پالا پڑتا رہتا ہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی دم، کوئی ٹونا ٹوٹکا وغیرہ ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے کہا ہاں مجھے سانپ کے ڈھسے کا دم آتا ہے۔ ایک روایت میں یہ خود ابو سعید خدری ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے دم آتا ہے۔ بہرحال ابو سعید فرماتے ہیں ہم میں سے ایک نے کہا مجھے دم آتا ہے، تو نے کہا ٹھیک ہے پھر تو ہمارے چودھری کو دم کر دو۔ وہ فرمانے لگے تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اس لیے میں اس شرط پہ دم کرتا ہوں کہ اگر تمہارے چودھری کو دم آرام آ گیا تو میں معاوضے میں بکریاں لوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 بکریاں لوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، بکریاں، اتنی بکریوں کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی دم کر دو۔
حضرت سیدنا ابو سعید خدری نے سورۃ الحمد کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین آخر تک تلاوت کر کے دم بھی کر دیا اور اپنا لعاب دہن بھی اس پہ لگا دیا، تھوک بھی لگا دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی، زہر کا اثر جاتا رہا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ صاحب 30 بکریاں لے کر باقی صحابہ کرام کے پاس آ گئے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اب میں ان کی 30 بکریاں لے آیا ہوں، ذبح کرو، کھاؤ ان کو۔ صحابہ کرام کہنے لگے تو نے کیا کیا تھا، کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو بتا دیا انہوں نے کہ میں نے سورۃ الحمد شفا، سورہ فاتحہ، سورہ شفا یہ پڑھ کر دم کیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے دیکھو اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری ایتوں کو روپے پیسوں کی عوض، درہم و دینار کی عوض بیچتے نہ پھرو۔ تو نے سورہ حمد پڑھ کر 30 بکریاں لی ہیں، یہ تو نے ناجائز کام کیا ہے، ہم نہیں ان کو کھائیں گے، چلو واپس کر کے آؤ۔ تو یہ صحابی فرمانے لگے واپس میں بھی نہیں کروں گا، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا اس لیے میں نے واپس ہی کرنی ہے۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے ان بکریوں کو لے کر میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمتن کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا واقعہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے کر کے ہوا۔ تو میرے کریم آقا نے اس دم کرنے والے صحابی سے پوچھا وہ تو نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا اور اپنا لعاب دہن لگایا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے دم کیا تھا۔ تو میرے قریب فرمانے کہ تجھے کیسے پتہ اس پہ شفا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، چنانچہ میں نے یہ پڑھ کے دم کر دیا، آپ نے فرمایا ہر مرض کی شفا۔ بات سن کے میرے کریم آقا مسکرا دیے، فرمانے لگے تو نے علاج کر کے اس کا معاوضہ لیا ہے، قرآن پڑھ کے نہیں بلکہ کیا کیا ہے، علاج کر کے اس کا معاوضہ لیا ہے، اس لیے تو نے درست لیا، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا، یعنی بکریوں سے تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقاوی سراپا شفا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے متعدد دعائیں ادعیہ فرمایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور والناس نازل ہو گئی تو آپ نے باقیوں پر ان کو ترجیح دی اور ان کو تلاوت فرمانے لگے۔ اس سورہ ان معوذتین، ان معوذتین کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ لبید بن عاصم الف عین صاد اور میم یہودی کا نام تھا، اس کی بیٹیوں کی جانب ایک قصہ مذکور ہے جو حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ انہوں نے رسول رحمت پہ جادو کرنے کی کوشش کی تھی، تو رب کائنات ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا۔ میں وہ واقعہ عرض نہیں کروں گا اس لیے کہ علماء کرام کا اس میں قدر اختلاف ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا، بعض نے اس کا انکار کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، نہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، بلکہ میں اس بات کو اپنے رب پر چھوڑتا ہوں اور اپنے نبی پہ چھوڑتا ہوں۔ بہرحال یہ دونوں صورتیں جادو ٹونا اور نظر بد کے دفعہ کے لیے بہترین صورتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم سفر پر روانہ ہو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیا بلا جب تم سفر پر روانہ ہو، سورہ اذا جاء نصر اللہ، کون سی صورت؟ پہلے سے سورۃ الکافرون، کون سی؟ سورہ کافرون، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت اور خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت کی تلاش میں نکلا، سبب یہ تھا کہ تیز طوفانی آندھی تھی، یعنی آندھی اندھیری جسے آپ کہتے ہیں، آندھی تیز ہوا طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی، سیاہ گھنگور گٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ میں رسول رحمت کی تلاش میں نکلا کہ حضور کو میں نے نہ پایا تھا، میں نے کہا شاید جنگل بیابان میں ہو، اس طرح کا موسم ہے، میرے آقا پریشان نہ ہو جائیں۔ میں نے رسول رحمت کو پایا تو حضور نے فرمایا
جب بھی تم ایسی گھبراہٹ والا موسم دیکھو، گنگور گٹھائیں ہوں، تیز بارش کا امکان ہو، تیز آندھی کا امکان ہو، تو ان صورتوں کی تلاوت کر لو۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالیٰ ان معوذتین کے صدقہ سے تمہیں اس شر سے بچا لے گا جو طوفان کے اندر شر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا انسان کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو آپ اپنی عادت بنا لیجئے، میرے کریم آقا کی سنت بھی ہے، عادت بھی بنا لیجئے کہ ان کی تلاوت روزانہ سونے سے پہلے کر کے آپ اپنے آپ کو دم کر لیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ابلیس لعین کے، شیطان قسم کے لوگوں، ساحر، جادوگر، نظر بد لگانے والے، برا سوچنے والوں کی برائی سے اللہ رب العزت جل وعلا اپنی حفاظت پہ رکھتا ہے۔ پناہ مانگنے کا یہ طریقہ میرے کریم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور فائدہ میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے یہ جو فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے آپ ان کو یاد کر لیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ بارگاہ ساتھ میں آپ ایک شخص حاضر ہوا، اس سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سارے وسواس آتے ہیں، یہ مرض ہمارے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو وسواس تانتا بات لیتے ہیں، کثرت سے وسواس آتے ہیں۔ تو شخص سے کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نماز میں کثرت سے وسواس آتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا علاج ارشاد فرما دیجئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت نے فرمایا دو شیطان ہیں، ایک کا نام ولہان ہے، ایک کا نام خنزب ہے۔ ولہان وضو کرتے ہوئے وسواس ڈالتا ہے اور خنزب نماز پڑھتے ہوئے نماز میں وسواس ڈالتا ہے۔ اور جب تم اپنی نماز کو مکمل کر چکو تو الٹی جانب، بائیں جانب، لیفٹ ہینڈ 3 مرتبہ تھتکارو، تھوکو، اگر تھوکو نہیں تو تھو 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 کر دو 3 مرتبہ، پھر سورہ فلق اور والناس پڑھ لیا کرو، شیطان ذلیل ہو جائے گا، تمہاری نماز میں اطمینان میسر آ جائے گا۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، الحمدللہ ایسے ہو جاتا ہے۔ خود میں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ اگر نماز میں وسواس آتے ہو، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوں، جس طرح سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھیں، نوافل اپنے گھر میں پڑھیں، تو گھر میں ہی عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مسجد میں جب آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں یا دائیں بائیں نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں ہی عمل کرنا درست نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں تھو 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 کرے، اور ویسے بھی دائیں بائیں اگر مسلمان بیٹھے ہیں تو ان کی جنموں کر کے تھو تھو کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو یہ عمل کر لیں۔ اس کے بعد کی ادا کی گئی رکعتوں کو آپ دیکھیں گے، ان میں خشوع و خضوع و اطمینان زیادہ آ جاتا ہے۔ ان مبارک صورتوں کو یاد کرنا بہت آسان ہے، معوذتین ان دونوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ فلق شفا ترتیب کے اعتبار سے اس کا 113واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے جو لکھا ہوا ہے وہ 20واں نمبر ہے، لیکن اگر ان کو مدینہ طیبہ میں مانا جائے پھر 20واں نمبر نہیں ہے، پھر اس کا نمبر زیادہ بن جاتا ہے۔ عموماً جو روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، اگرچہ بعض نے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد کرمی قدر فرماتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کہو کیا، اعوذ برب الفلق، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، تعوذ کسی کی پناہ میں آنا، لفظ تعویذ تفعیل کے وزن پر اسی سے ہے۔ میں جگہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں، ہم اجمی ہونے کے ناطے سے چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، عربی بہت کم پڑھے لکھے ہیں عربی کو، تو ہم تعویذ ہر اس شے کو کہہ دیتے ہیں جو گردن میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو تعویذ نہ کہا کریں۔ ہر چیز جو گردن میں لٹکائی ہے اس کو تعویذ نہ کہا کریں۔ تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا۔ میرے قریب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی گردن میں جو چیز لٹکائے گا تعویذ بنا کے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پناہ میں دے دے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ہمارے ہاں بعض اوقات رواج ہے کہ جس کسی کو بعض بیماریاں ہوں وہ اپنے گلے میں بعض لکڑیاں وغیرہ لٹکاتے ہیں،
یہ یرکان کی بیماری پر وہ لکڑیوں کو دم کر کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو تعویذ نہیں کہنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اپنے گلے میں کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی نگ وغیرہ یا ایسی چیزیں گلے میں ڈال لیتے ہیں، معاذ اللہ بعض لوگ خرگوش وغیرہ کا کان وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں، بلکہ شاید آپ سن کر حیران ہوں گے، چند دن پہلے ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تو بیمار ہے اور اپنی گردن میں گدھے کی کھری ڈال لے تجھے شفا ہو جائے گی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اسلام ان خرافات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو خرافات ہیں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کے آیا بارکہ ہو، میرے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم سے منقول کوئی دعائے مسنون نہ ہو، اس کو گردن میں لٹکانا جائز ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کا یہ بتایا ہوا عمل دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ کلمات مقدسہ جن کو یاد ہو جاتے تھے ان کو یاد کروا دیتے تھے، جن چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوتے تھے ان کی گردن میں لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ادعیہ مسنونہ یا قرآن پاک کی آیا بارکہ وہ لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے کہ وہ بندہ دراصل اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ جو قرآن مجید فرقان میر کو پناہ اس سے طلب کرتا ہے وہ اللہ کی صفت کلام کی پناہ میں آتا ہے، تو جائز ہے۔ لیکن جو جعلی ٹونے ٹوٹ کے منکے وغیرہ ان کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور ان کو تعویذ کہا بھی نہیں جائے گا۔ کچھ اور کہہ لیں، جس گھر میں لاکٹ ہے ڈالا ہوا، گلے میں کو کارڈ ڈالا ہوا ہے، ہم اس کو تعویذ تو نہیں کہتے۔ گلے میں شناخت کے لیے کارڈ ڈالا ہوتا ہے کسی بھی محکمہ والوں نے، اسی طرح گلے میں عورتوں نے ہار لاکٹ ڈالا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کو تعویذ کا نام نہ دیں، وہ لاکٹ کہہ لیں، کچھ اور کہہ لیں، تعویذ صرف اس کو کہیں گے جو اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب منسوب دعا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو خالق کائنات ہیں، ابلیس سے لعین کے مقابلہ میں کہ جو راندہ بارگاہ ہے۔ یہاں رب کائنات نے معوذتین میں ہمیں ارشاد فرمایا، یعنی اپنے نبی کو اپنے نبی کے حوالے سے ہمیں کل کہہ دیجئے کیا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، اس رب اس اللہ تعالیٰ کی جو رب ہے فلک۔ فلک کا لفظی معنی ہوتا ہے چیرنا پھاڑنا، فالق الحب والنوا، وہ اللہ جو دانے کو اور گٹھلی کو چیر کر اس سے پودے کو اور چیز کو پیدا فرماتا ہے، درخت کو اگا دیتا ہے، پودے پیدا فرماتا ہے۔ تو صبح کو فلک کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں، یاد رکھیے یہ فلک فے لام اور کاف جس کے ساتھ قلم لکھا جاتا ہے وہ ہے، جس کے ساتھ کاف لکھا جاتا ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں فارسی زبان میں۔ یہ کاف دو نقطوں والا ہے فلک، اس کا معنی کیا میں نے بتایا، پھاڑنا۔ اس کا بنیادی معنی کیا ہے، پھاڑنا، جس طرح فالق الحب والنوا۔ صبح کو فلک اس لیے کہتے ہیں یا فجر کہتے ہیں کہ دن کی سفیدی رات کی سیاہی کو پھاڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت جل وعلا کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک معمولی شے پھٹ جائے، دانہ پھٹے اور اس سے درخت نکل آتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ بڑ کا جو بیج ہوتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پیپل کا بیج جو ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ایک اس پھل میں جس کو گول آپ کہتے ہیں کتنے بیج ہوتے ہیں، ہر وہ چھوٹا سا بیج اس سے پورا درخت نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا جو کائنات میں چیزوں کی تخلیق فرماتا ہے، اس اللہ رب العزت جل وعلا کی میں پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کے دست قدرت میں ہر شے ہے، اس لیے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔
کس سے؟ کس کے مقابلے میں؟ من شر ما خلق، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنی جامع دعا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالی نے شر پیدا کیا میں اس ہر شر سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس مختصر جملہ میں سب کچھ آ گیا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی ساری مخلوق، خواہ اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، جنوں کے ساتھ ہے، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ہے، سانپ بچھوؤں کے ساتھ ہے، پرندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، درندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری ساری مخلوق جو بھی شرارت کرے مجھے اس کی شرارت سے محفوظ فرما لے۔ دیکھیں کتنی بڑی جامع دعا ہے، اس لیے میری کریم آقا نے اس کو اپنا لیا۔ تو آپ بھی پڑھا کریں، بالخصوص آپ کبھی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آندھی آ گئی، بارش آ رہی ہے، تیز طوفان آ گیا، میرے کریم آقا کا حکم ہے دونوں صورتوں کو پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جاؤ گے۔ من شر ما خلق، مولا تعالیٰ ہر اس شر سے کہ جس کو تو نے پیدا کیا میں اس کے مقابلے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس شر سے، من شر غاسق، غاسق اندھیرا ڈھالنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق چیز کا بھر جانا، اقم الصلاۃ نماز ادا کر فجر سے لے کے غسق اللیل رات کے گہرے ہو جانے تک، یعنی نماز عشاء مراد ہے، ابتدا میں نماز مغرب ہے، جب وہ رات گہری ہو جاتی ہے تو پھر ہم نماز عشاء ادا کرتے ہیں۔ تو غسق کا معنی بھر جانا، گہرا ہو جانا، شدید اندھیرا چھا جانا۔ سیدہ زاہدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول رحمت نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر مجھے فرمایا عائشہ اندھیرے سے، یعنی جب چاند ڈوب جائے، رات کے وقت چاند بھی ڈوب جائے تو اندھیرا شدید ہو جاتا ہے، سورج ہوتا ہی نہیں ہے، چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا اس وقت سے پناہ مانگ۔ اندھیرے میں کیا کچھ ہوتا ہے، کتنے جرائم ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، جادوگر خبثا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کچھ کرتے ہیں، شیاطین ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے وقت عبادت کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ رات کے وقت شر زیادہ ہے، تو جب شر زیادہ ہو اس کے مقابلہ میں خیر میں قدم بڑھانا یہ زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز تہجد کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ جب ہر جہار جانو شر ہی شر پھیل رہا ہو اس وقت تم نماز تہجد ادا کرو۔ ضمناً ایک اور بات بتا دوں، میں نے حدیث بارکہ پڑھی، رسول رحمت نے سورج ڈوبنے کے بعد چھوٹے بچوں کو باہر نکالنے سے منع فرما دیا ہے۔ جو چھوٹے بلا عذر چھوٹے بچے، ہاں سفر پہ جانا تو جدا بات ہے، بلا عذر شرعی چھوٹے بچوں کو سورج کے غروب ہونے کے بعد باہر نہ نکالو۔ میرے کریم کے شعر گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے یہ شر کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، رات کے شر سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اندھیرا ظلمت ہے اور روشنی نور ہے، اس لیے روشنی مانگنی چاہیے ظلمت کے مقابلہ میں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، شر نفثات، نفثن کہتے ہیں معمولی سے تھوک کو، تھوڑا سا تھوک پھینکا جائے نا، فم کہتے ہیں زیادہ تھوک کو، تھوڑا سا تھوک کو تو نفس کہتے ہیں، نفثن سا کے ساتھ، سین کے ساتھ نفس کا معنی جان ہوتی ہے، سا کے ساتھ نون فا اور سا سے جسے آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا تھوڑا سا تھوک۔ جب بندہ پھونک مارتا ہے تو اس پھونک میں تھوک ملا ہوا ہوتا ہے۔ بھلا میں نے کیا کہا؟ تھوک میں، پھونک میں تھوک ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی آزمانا ہو تو یہ چشمہ اینک آپ اس پر پھونک مار کے دیکھیں، اس پر وہ نمی کا اثر آ جائے گا۔ آئینہ شیشہ جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اس پر پھونک مار کے دیکھیں، اس پر بھی نمی کا اثر
آ جائے گا۔ پتہ چلا کہ پھونک میں بھی تھوک کی نمی شامل ہوتی ہے، پھونک میں تھوک کی نمی شامل ہوتی ہے، اس لیے بلا وجہ میرے کریم آقا نے کھانے پینے والی چیز پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر آپ درود پاک پڑھ کے یا قرآن پاک پڑھ کے دم کریں گے تو پھر قرآن پاک شفا بن جائے گا، پھر وہ تھوک بیماری نہیں رہے گا بلکہ شفا بن جائے گا، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حدیث مبارکہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے، پھونک مارا کرتے تھے۔ تو کافر جادوگر وہ تانت وغیرہ، تانت آپ شاید جانے کہ تانت کیا ہوتا ہے، آج کل تو بچوں کو نہیں پتہ، پہلے لوگوں کو اس چیز کا کافی علم تھا۔ جب وہ روئی وغیرہ دھونے کے لیے وہ لوگ آتے تھے، تانت کے ساتھ روئی دھونتے تھے۔ تانت یہ جو آنتڑیاں ہوتی ہیں جانوروں کی، ان آنتڑیوں کو اکٹھا کر کے، سوکھی ہوئی پہلے گلیاں کو اکٹھا کر کے بل دے کر اس کی رسی بناتے ہیں، اس کو تانت کہتے ہیں، بہت مضبوط رسی ہوتی ہے۔ تو کافر ان تانتوں کو جادوگر لے کر ان کو بل دے کر پھونکے مار کے گانٹھے دیا کرتے تھے۔ عقد گانٹ کو کہتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور وہ شر کہ جو پھونکے مارنے والی یا مارنے والے وہ جادوگر جو گانٹھوں میں پھونکے مارتے ہیں، یعنی وہ گانٹ دیتے اس پہ پھونک مار دیتے، جس طرح کافر جادوگر وہ گندے کلمات کہہ کے شیطانوں سے مدد مانگ کر اس میں پھونک مارتے تھے، شرعاً اگر قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھونک ماری جائے تو جائز ہے، مفید ہے، جادو کی پھونک حرام ہے اور کفر ہے۔ حضور نے کاہن کی معاذ اللہ روزی کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو کاہن جادوگر جو رمل وغیرہ حساب لگاتے ہیں نجومیں، میرے نبی نے فرمایا جو کاہن پر یقین کرے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یقین کرنے والے کہ جو خود کہانت کا اس کا حال کیا ہوگا۔ تو کاہن اس طرح وہ ٹونے ٹوٹ کے کرتے تھے، یہ چیز حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے تو ان کی بیوی کی گردن میں ایک دھاگا باندھا ہوا تھا جس کو گانٹھیں دی ہوئی تھیں۔ آپ نے انگلی ڈھال کر دھاگا توڑ دیا۔ فرمان کہ عبداللہ کے گھر والوں، جس گھر سے ایک دفعہ شیطان نکل گیا، شرک چلا گیا، میں دوبارہ اس گھر میں شیطان کو نہیں آنے دوں گا۔ آپ کی بیوی کہنے لگی کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جانتے تھے یہ دھاگا کہاں سے لے کے آئی، مدینہ طیبہ میں وہ دھاگا بنانے والا بندہ مشہور تھا، پتہ تھا دھاگا کون بنا کے دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے ان کی بیوی کہنے لگی، عرض کرنے لگی، آپ یہ مجھے کیا کہتے ہو؟ میری آنکھ میں درد تھا۔ میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ کیا کہا؟ میری آنکھ میں درد تھا، میں فلاں یہودی کے پاس گئی، وہ دم کیا کرتا تھا۔ جس طرح آج کل بھی آپ کو دم کرنے والے ملیں گے، کوئی سر کا دم کرتا ہے، کوئی پھوڑے پھنسی کا دم کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ زہر باد کا دم کرتا ہوں، یہ فلاں چیز کا دم کرتا ہوں۔ کہنے لگی میں اس یہودی کے پاس گئی، اس نے دم پڑھ کے مجھے پھونک ماری، میری آنکھ کا درد جاتا رہا۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھو جی دم کروایا بابا جی سے، اسی وقت درد چلا گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ میں نے یہودی سے دم کروایا، اسی وقت درد ختم ہو گیا، اس سے مجھے دھاگا پڑھ کے دیا، اس وقت سے لے کے اب تک درد ہوا ہی نہیں ہے۔ تم یہ کیا کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، او اللہ کی بندی، وہ شیطان تھا جو تیری آنکھ میں انگلیاں مار رہا تھا تاکہ تجھے درد ہو، تو شیطان کے پاس جائے۔ جب یہودی کے پاس تو گئی تو شیطان کا مقصد پورا ہو گیا کہ اب یہ میرے دوست کے پاس آ گئے ہیں، شیطان نے انگلیاں مارنا بند کر دیں۔ تجھے چاہیے تھا تو وہ پڑھتی جو میرے نبی نے فرمایا ہے، عذب الباس برب الناس فاشف انت شافی شفاء لا یغادر سقما وغیرہ آخر تک یہ پڑھتی، گویا پتہ چلا دونوں چیزوں میں شفا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم شیطان کو زبردستی دور کر دیتا ہے، اور جو جادوگر ہے وہ شیطان کو صلح سے دور کرتا ہے، شیطان اس سے راضی ہو جاتا ہے، شیطانوں سے راضی اس لیے جلدی چلا جاتا ہے۔ کہتے جادو کا اثر بڑی تیزی کے ساتھ ہوا، ہم ایمان والے شیطان کا مقابلہ کریں گے، اس کے ساتھ صلح
نہیں کریں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو ذلیل کر کے نکالیں گے، اگرچہ دیر ہو جاتی ہے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ گویا پتہ چلا کہ اگر قرآن پاک سے دم کیا جائے تو سنت، ہاں جملہ مکمل کیجئے، میں بتا چکا ہوں، میرے کریم آقا حسنین کریمین کو دم کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی اپنے بچوں کو، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو دم کرتے تھے۔ قرآن پاک کلمات مقدسہ پڑھ کے دم کرنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید پڑھ کے دم کرنا سنت انبیاء ہے۔ شیطانی کلمات پڑھ کر دم کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، میرے کریم آقا نے جب یہ ٹونے ٹوٹکے سے منع کیا تو بارگاہ رسالت مآب میں قبیلہ بنو مخزوم والے آئے، ایک روایت میں ایک بندہ آیا، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم دم پڑھتے ہیں بچھو کے ڈسے کا، تو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، آپ نے منع کر دیا، کیا ہم دم پڑھیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے دم پڑھ کے سنایا جو کچھ وہ کہتے تھے، اور یہ قرآن کا حصہ نہیں تھا، قرآن تو میرے نبی پہ نازل ہوا ہے، وہ دم پہلے سے پڑھتے آئے تھے نسل در نسل، جس طرح آج کل کہتے فلاں کو بخشش ہے جی، کہہ دیتے ہیں نا، اسی طرح انہیں دم پڑھ کے سنایا۔ حضور نے سنا، سن کے فرمانے لگے چونکہ اس میں کوئی بھی کلمات شرک نہیں ہیں، کیا بھلا اس میں کلمات شرک نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اگر تم سے کسی مسلمان کا بھلا ہو تو کر دیا کرو۔ اس لیے اگر ایسے کلمات ہوں جو قرآن و حدیث تو نہیں ہیں مگر ان میں شرکیہ کلمات نہ ہو تو وہ دم کرنا بھی جائز ہے، وہ دم کرنا بھی جائز ہے۔ جس پہ شرکیہ کلمات ہوں وہ دم کرنا حرام ہے اور کفر کے قریب حرام ہے۔ تو میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ یوں دعا مانگو من شر النفاثات فی العقد، وہ اللہ تعالیٰ وہ جو گانٹھوں میں پھونکے مارنے والے ہیں ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد چونکہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بھی حفاظت فرما۔ اگلی سورہ برکہ سورۃ الناس ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے 114ویں نمبر پر قرآن کریم کی آخری سورہ برکہ، اور نزول کے اعتبار سے کے ساتھ 21 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں اکٹھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں پھر ان کا نمبر زیادہ ہوگا۔ ملاحظہ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اس پہ بھی پناہ مانگی گئی ہے اس رب سے کہ جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ میرا اللہ پوری کائنات کا رب ہے، رب کیا بولا؟ عالمین، رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ یہاں صرف الناس کیوں کہا گیا؟ اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اب یہ جانتے ہیں مسلمان ہے یا کافر ہے، اولاد آدم ہونے کے ناطے سے عقل، فہم و شعور کی وہ دولت عطا فرمائی جو جانوروں کو عطا نہیں فرمائی، جس کے بل بوتے پر آج انسان فضا میں پرواز کر رہا ہے، دور دراز جا رہا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو عقل عطا نہیں فرمائی جو انسان کو عقل عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ شیفہ پہلا پارہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت جل وعلا وہ ذات بابرکات ہے، هو الذی، وہ اللہ تعالی، خلق، جس نے تخلیق فرمایا، لکم، تمہارے لیے، کیا بلا تخلیق فرمایا کن کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کیا؟ ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ گویا اصل مقصود تم ہو، کیا بلا اصل مقصود، باقی سب کچھ تمہارے ماتحت ہے۔ اس لیے جن سے انسان کہہ کے پوری کائنات مراد لے لی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، میں اس اللہ، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ مالک الناس، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ عمومی طور پر
جن اور انسان انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، شیاطین جن اور انسان انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو سب کا تمام تر اختیارات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ مالک ہے، مالک الناس، وہ جو انسانوں کا مالک ہے، سب کچھ جس کے دست قدرت میں ہے، جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ الہ الناس، سارے کے سارے انسان جس کے حضور سجدہ عبادت کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سب کا جو معبود ہے، کس سے؟ من شر الوسواس، وسوسۃ، دل میں کسی شے کا انجیکٹ کرنا، ڈالنا، انجیکشن لگانا، جس طرح کسی چیز کا ڈال دینا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، شیطان اپنی لمبی چونچ، تھوتھنی، انسان کے دل میں داخل کر کے اس کے اندر جو لطیفہ قلب ہوتا ہے، اس کے دل میں جو شیطان کے سوا لطیفہ قلب جو اس کو نیکی کی ترغیب دینے والا ہے، جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ شیطان کی ہدایات کو قبول کرتا ہے، جو نفس امارہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کی ہدایات کو، شیطان نفس امارہ کے حصہ میں اپنی چونچ کو داخل کر کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سکڑ جاتا ہے، چونچ نکال لیتا ہے۔ جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے دل میں شیطان کا وسوسہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ہوگا کہ شیطان کے شر سے دل بچ جائے گا۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں سکڑ جانے والا، دبک جانے والا، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے سکڑ جاتا ہے اور پھر آگے بڑھ کے وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی وہ خبیث کہ جو موقع محل کی تلاش پہ ہوتا ہے کہ کب مجھے مہلت ملے میں تباہی و بربادی کر دوں، اسے خناس کہتے ہیں۔ سکڑنا اور پھر آگے پھیل کر وسوسہ کرنا۔ الذی، وہ جو یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جو ابھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، پتہ چلا شیطان جنوں میں بھی ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہے، جو تجھے ورغلاتا ہے، صراط مستقیم سے دور لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ بنا دیتا ہے، گناہ پر برانگیختہ کرتا ہے، وہ انسانوں میں شیطان ہے جو تیرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے۔ گویا شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں، ایک جنوں میں اور دوسرے انسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان سب شیطانوں سے پناہ مانگی گئی۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں اس کے بارے میں ان کے فضائل میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات کے احسان اور کرم سے قرآن مجید فرقان حمید غالباً شیخ صوفی صاحب کو یاد ہو 9ویں مرتبہ، غالباً 9ویں مرتبہ ہے۔ جب شروع کیا تھا تو صوفی صاحب بھی ابتدا میں تشریف لایا کرتے تھے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے لیے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج جمعے کا دن، مجھے کل میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ اس مرتبہ قرآن کریم کا جب آغاز ہوا تھا تو جمعہ کے دن سے ہی ہوا تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کس سن میں ہوا تھا، جمعہ کے دن ہوا تھا اور جمعہ کے دن ختم۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس وقت مانگو ہی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس وقت مانگی گئی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ کل سورۃ الفلق شفا میں نے پڑھائی تھی، میں نے جان بوجھ کر ایک دن لیٹ کر لیا آج کا دن کہ میں دوبارہ سورہ والناس نہیں پڑھائی تھی، سورہ والناس آج ہی پڑھائی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ ہم تھوڑے افراد ہیں، کل زیادہ ہو جائیں گے، چلو زیادہ لوگوں کو بھلا ہو جائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی دریافت سماعت فرما لیجیے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ارتحال مرتحل یہ مستحب عمل ہے. ارتحال مرتحل کسے کہتے ہیں؟ اٹھانا، اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھنا، یعنی قرآن پاک کو ختم کر کے پھر شروع کر لینا. آپ نے بزرگوں سے سنا ہو تو نا، جب قرآن کریم فرقان حمید گھر میں پڑھتے ہیں جس کو آپ ختم شریف کہتے ہیں، ختم سے مراد کیا ہے؟ مکمل کر لینا. تو کیا کرتے ہیں؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سورہ اخلاص کے تحت سن چکے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں. پھر صحابہ کو میرے نبی نے سورہ اخلاص سنائی تھی، فرمایا تھا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک مرتبہ پڑھیں تو کتنے پاروں کے برابر ثواب؟ 10 پاروں کے. 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ختم شریف دینے والا کیا کرتا ہے؟ یہی پڑھتا ہے. اس کے بعد عملی طور پر فلق اور والناس کو پڑھ کے پھر شروع سے شروع کر دیتا ہے. ارتحال مرتحل یہ ہے کہ قرآن پاک کو مکمل کر کے پھر شروع کر دیں. یہ نہ ہو بس اب ختم کر دیا، بند کر دیا، نہیں، نئے سرے سے شروع کر دیں. پھر یوں ہوگا اگر رات کو آپ نے کیا تو صبح تک، صبح کو کیا تو شام تک کئی ہزار فرشتے مسلسل آپ کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہیں گے. آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، میں مکمل کروں گا، پھر پڑھوں گا تاکہ ارتحال مرتحل والا وہ جو مسئلہ ہے وہ مکمل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید فرقان کی تلاوت کے بعد ایک دعا لکھی ہوتی ہے. میں اس دعا کا ترجمہ پہلے عرض کر دیتا ہوں، بعد میں دعا مانگ دوں گا. میں وہ دعا مانگتا بھی ہوں، اس کا ترجمہ بھی عرض کر دوں گا. اس کے سیغے واحد کے ہیں. میں جمع کے سیغے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں واحد کے سیغے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ وہ دعا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، جمع ہو تو فی قبرنا. اے اللہ تعالیٰ، اللہم اے اللہ، آنس انسیت محبت، اے اللہ تعالیٰ میری قبر کی تنہائی میں ساتھی بنا دے، میری قبر میں اس قرآن کریم کو. اے اللہ تعالیٰ میری قبر کی تنہائی میں اس قرآن کریم کو ہمارا ساتھی بنا دے. یہ میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، آپ نے آمین بھی کہنی ہے. میں دعا کے وہ جو تقاضے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کی وحشت میں قرآن پاک کو میرا ساتھی بنا دے، ہماری قبر کی وحشت میں ہم سب کا ساتھی بنا دے. اللہم ارحمنی، پڑھیں گے ہم جمع کے لیے، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے صدقہ سے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. وَاجْعَلْهُ لَنَا اماما، مولا تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارا رہنما بنا. ہم جو بھی ہدایت لیں
تیرے اس پاک قرآن کریم سے لیں۔ وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، ہمارا اس کو امام بنا دے۔ وَنُورًا، مولا تعالیٰ ہمارے دل کا، ہماری آنکھوں کا اسے نور بنا دے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، مولا تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور اے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اللہم، اے ہمارے پروردگار ہے ہمارے اللہ، ذکرنا، ہمیں یاد کروا دے، منہ، اس سے ما نسینا، جو ہم بھول گئے ہیں۔ ما نسی تو ہے جو میں بھول گیا ہوں، مولا جو ہم پڑھتے پڑھتے غلطی کر گئے، مولا ہم کو معاف فرما دے۔ جو ہم بھول گئے مولا تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے۔ اور وعلمنا منہ ما جہل، تو ہے جہل نہ پڑھیں گے، اے اللہ تعالیٰ جس سے مولا تعالیٰ ہم غافل ہو گئے، جاہل ہو گئے، وہ ہمیں سکھا دے۔ جس کا ہمیں علم نہ ہو سکا وہ ہمیں سکھا دے۔ ورزقنا تلاوتہ، مولا ہمارا مقدر کر دے اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اناء اللیل، رات کے وقت بھی، واناء النہار، مولا صبح کے وقت بھی، دن رات ہم اس کی تلاوت کریں مولا تعالیٰ۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، مولا تعالیٰ اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن اس کو ہمارا شفیع بنا دے، قیامت کے دن اس کو ہمارا دلیل بنا دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے پڑھنے والے ہیں، یہ ہماری دلیل بن جائے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، یا رب العالمین، اے کائنات کے پالنے والے، اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اس دعا کے ابتدا میں آپ نے یہ سنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو قبر میں ہماری وحشت کا ساتھی بنا دے۔ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں صحابہ کا ایک وفد حاضر ہوا، انہوں نے آ کر کیا، یا رسول اللہ ہم جنگل بیابان میں آ رہے تھے، تو یا رسول اللہ ہم نے خیمے لگائے جنگل کے اندر، اور ہمیں وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ یا رسول اللہ ہم نے یہ خیال، رات کا وقت تھا، ہم نے یہ خیال کیا شاید مسلمانوں کا کوئی قافلہ یہاں قرب و جوار میں اترا ہوا ہے اور ان کی آواز تلاوت ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے خیمے سے باہر نکل کر دائیں بائیں کان لگا کر غور کیا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ وہ آواز باہر کہیں سے بھی آتی سنائی نہیں دی۔ جب ہم خیمے میں آئے تو پھر سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، باہر آواز نہیں آ رہی تھی، خیمے کے اندر آواز آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ فرمائیے وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کو پتہ تھا کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے رب کی عطا سے ہمارے نبی کو پتہ ہے، جس کی ہمیں خبر نہیں ہے اللہ کی عطا سے ہمارے نبی کو خبر ہے۔ میرے قریب نے پھر ان کو خبر ارشاد فرما دی۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانہ میں لوگ سفر پر روانہ ہوتے تھے قافلوں کی شکل میں، کوئی پیدل، کوئی گھوڑا گاڑی پر، بیل گاڑی پر، گدھوں پر، اونٹوں پر، کھچروں پر، گھوڑوں پر، قافلے کی شکل میں۔ راستے میں کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی لاش کو اٹھا کے نہیں لے جاتے تھے، کیونکہ دور دور منزلیں تھی، کئی کئی دن کا سفر طے کرنا تھا، لاش کے سڑ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اس لیے جہاں کو بندہ فوت ہو جاتا وہیں جنگل بیابان میں اس کی قبر بنا دی جاتی، وہیں جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر کے آگے چلے جاتے، چونکہ عموماً علاقہ ریتیلا تھا، صحرا تھی، تو جب تیز ہوا چلتی، آندھی آتی تو قبر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ میرے قریب نے ارشاد میں جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا وہاں کسی صاحب ایمان کی قبر تھی، اور اللہ نے اس کو سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ وہ روزانہ رات کو سورہ ملک شریف پڑھ کے سویا کرتا تھا۔ حدیث سے برکہ ہے روزانہ رات کو سورہ ملک شریفہ پڑھ کے سویا کرو۔ میرے کریم نے فرمایا یہ سورہ مبارکہ قبر میں اس بندے کو حضور نے سے مانعہ فرمایا، مانعہ
میم الف نون عین ہے نا، مانعہ، مانعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منع کرنے والی، روکنے والی۔ حضور نے صورت مانعہ ہے، یہ بندے سے عذاب کو روک کر اس کو اپنے دامن محبت میں یوں چھپا لیتی ہے جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ یہ سورہ بارکہ اس بندے کو قبر میں اس طرح ڈھانپ لیتی ہے اور عذاب قبر نہیں ہونے دیتی۔ اور وہ بندہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا تو ہم نے کیا دعا مانگی ہے؟ اے اللہ قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا، مونس بنا، غمخوار بنا، ہمدم بنا، ہمارا ساتھی بنا دے تاکہ اس کی وجہ سے ہم سے قبر کی وحشت دور ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔